अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मुकालमा डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी के साथ। लास्ट एपिसोड्स में हमने मुकालमा की इस लेक्चर सीरीज़ में मिर्ज़ा क़ादियानी पर नाज़िल होने वाली झूठी शैतानी वही का तज्ज़िया किया और एक उसका मुख्तसर तारुफ़ हमने 2 एपिसोड्स में आपके सामने पेश किया। आज से हम तसलसल के साथ मिर्ज़ा के कुछ झूठे इल्हामात पर बात करेंगे जो इस बात पर दलील हैं कि मिर्ज़ा क़ादियानी कज़्ज़ाब और दज्जाल है, क्योंकि मिर्ज़ा क़ादियानी ने जिन इल्हामात को अपने दावा नबूवत के तौर पर पेश किया, अगर आप उन तमाम तर इल्हामात का एक आलिमाना अंदाज से, एक मुहक़्क़िक़ाना अंदाज से तज्ज़िया करते हैं तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वो सरासर झूठ, किज़्ब, दजल और अबला फ़रेबी से काम ले रहा था। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बे करीम ने आयत मुबाहला में इरशाद फरमाया कि फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, कि जब हक़ और बातिल का मारका बिल आखिर मुबाहला पर यानी इख्तिताम पजीर होता है तो उस मौके पर अल्लाह ताला के बंदे कज़्ज़ाबों पर अल्लाह तबारक व तआला की लानत भेजते हैं। काबिल तवज्जो बात यह है कि मिर्ज़ा क़ादियानी के इल्हामात के बारे में आला हज़रत मुजद्दिद गोलड़वी हुज़ूर सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका तज़किरा मैंने लास्ट एपिसोड में भी किया है, पीर साहब अलैह रहमा ने मिर्ज़ा क़ादियानी के इल्हामात को इल्हामात काज़िबा, यानी जिनके काज़िब और झूठा होने पर वो ख़ुद ही गवाह है, इल्हामात काज़िबा यानी वो इल्हामात जो पूरे ना हो सके और उसकी वजह से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को काज़िब और झूठा कहा गया। इल्हामात सयादिया, जिस तरह से इब्न सयाद को इल्हामात हुआ करते थे, सर है तो पाँव नहीं, अगर पाँव हैं तो सर नहीं, तो इसी तरह मिर्ज़ा क़ादियानी को भी इल्हामात सयादिया हुआ करते थे। इल्हामात शैतानिया इंसिया, यानी कोई पढ़ा लिखा आदमी उसके क़ल्ब में कोई बात डाल दिया करता था और मिर्ज़ा क़ादियानी उसको बतौर इल्हाम पेश कर दिया करता था। इल्हामात शैतानिया जिन्निया, इसी तरह से बाज़ ऐसे इल्हामात भी हैं कि जो शयातीन में से जन्नात ने मिर्ज़ा क़ादियानी की तरफ किसी बात को बतौर इल्हाम, बतौर वसवसा उसके दिल में डाला और मिर्ज़ा क़ादियानी ने उसको अपनी वही के तौर पर नाउज़ु बिल्लाह पेश किया। इसी तरह इल्हामात शैतानिया मानविया, यानी शैतान मानवी दरअसल शैतान जिन्नी और इंसी के दरमियान में एक और शैतान की किस्म है जिसको शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी अलैह रहमा ने बयान किया है। और बयान करने का मकसद यह है कि जो लिखने पढ़ने वाले लोग होते हैं बाज़ औक़ात उनके क़ल्ब व ज़हन के अंदर एक शख्सी मज़मून शैतान दाखिल कर देता है कि तुम मुजद्दिद हो, मुज्तहिद हो, तुम महदी हो, मसीह हो, और इंसान उसके बाद नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक अगर इस शख्सी मज़मून को कबूल कर ले तो उसके बाद फिर इंसान ऐसे ऐसे इज्तिहादात करता है कि शैतान भी उसकी शागिर्दी पर नाज करता है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसी गुमराही से महफूज व मामून फरमाए। नाज़रीन, आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि तसलसल के साथ आपको ये प्रोग्राम्स मौसूल होते रहें। इसी तरह से ये तमाम प्रोग्राम्स मेरे फेसबुक के लाइव पेज पर अपलोड किए जाते हैं। आप डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी पेज पर जाइए और उस पेज को ज़रूर लाइक कीजिए। आज हम जिस झूठे इल्हाम पर बात करेंगे वो मियाँ मंजूर मोहम्मद साहब के घर में पैदा होने वाले बेटे या बेटी के हवाले से मिर्ज़ा क़ादियानी का झूठा इल्हाम है। मियाँ मंजूर मोहम्मद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी का एक मुरीद था और उसकी बीवी का नाम था मोहम्मदी बेगम। और काबिल तवज्जो बात यह है कि मोहम्मदी बेगम दरअसल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की वो माशूक़ा है, वो महबूबा है कि जिसके बारे में वो पूरी ज़िंदगी तड़पता रहा, मचलता रहा और उससे अपनी शादी और निकाह से मुताल्लिक़ वक्तन फ़वक्तन झूठे इल्हामात और एक इश्तिहारी मुहिम को उसने बाकायदा जारी रखा कि उस पाकबाज औरत पर इल्ज़ाम तराशी की जाए और उसको बदनाम किया जाए। मोहम्मदी बेगम जो मिर्ज़ा क़ादियानी की महबूबा और माशूक़ा है उस पर तो हम बाद में बात करेंगे कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने उससे मुताल्लिक़ अपने क्या झूठे इल्हामात बयान किए, लेकिन आज हम जिस मोहम्मदी बेगम की बात कर रहे हैं वो मिर्ज़ा क़ादियानी का मुरीद मियाँ मंजूर मोहम्मद की बीवी है। और मियाँ मंजूर मोहम्मद की बीवी जब प्रेग्नेंट हुई, हामला हुई, उम्मीद से हुई, तो अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि मिर्ज़ा क़ादियानी ने अपने मुरीद की बीवी के बारे में इश्तिहारबाजी शुरू कर दी और पहला इश्तिहार ये शाया किया 7 जून 1906, तस्किरा सफ़ा नंबर 533। ये हर दो नाम बज़रिया इलाही मालूम हुए और उनकी ताबीर और तफ़हीम यह है, बशीरुद्दौला से ये मुराद है कि वो हमारी दौलत और इक़बाल के लिए बशारत देने वाला होगा
اس کے پیدا ہونے کے بعد یا اس کے ہوش سنبھالنے کے بعد زلزلہ عظیمہ کی پیش گوئی اور دوسری پیش گوئیاں ظہور میں آئیں گی اور گروہ کثیر مخلوقات کا ہماری طرف رجوع کرے گا اور عظیم الشان فتح ظہور میں آئے گی۔ صفحہ نمبر 534۔ عالم کباب سے یہ مراد ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد چند ماہ تک یا جب تک وہ اپنی برائی بھلائی شناخت کرے گا دنیا پر ایک سخت تباہی آئے گی، گویا دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اس لڑکے کا نام عالم کباب رکھا گیا۔ غرض وہ لڑکا اس لحاظ سے ہماری دولت اور اقبال کی ترقی کے لیے ایک نشان ہوگا، بشیر الدولہ کہلائے گا، اور اس لحاظ سے کہ مخالفوں کے لیے قیامت کا نمونہ ہوگا، عالم کباب کے نام سے موسوم ہوگا۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کا مرید میاں منظور محمد کے ہاں جب اس کی بیوی محمدی بیگم امید سے ہوتی ہے، اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے، تو مرزا قادیانی اس کی بیوی کے بارے میں اشتہار بازی سے کام لیتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی شریف انسان کسی شخص کی بیوی کی امید سے ہونے کے بعد اس کے بارے میں اس طرح سے کوئی اشتہار بازی کر سکتا ہے اور اپنی پیشن گوئیوں کو اس طرح سے چھاپ چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے؟ آگے لکھا ہے تذکرہ صفحہ نمبر 534، 7 جون 1906۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اس لڑکے کے 2 نام اور ہیں، یعنی جو پہلے 2 نام بتائے گئے وہ بشیر الدولہ اور عالم کباب، پھر بتایا گیا کہ یہ جو عورت حاملہ ہے اس کے ہاں لڑکا ہوگا، تو اس کے 2 نام الہامی نام اور ہیں۔ ایک شادی خان، کیونکہ وہ اس جماعت کے لیے شادی کا موجب ہوگا، یعنی جب میاں منظور محمد کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی جس کا نام بشیر الدولہ ہے، جس کا الہامی دوسرا نام عالم کباب ہے۔ بشیر الدولہ اس لیے کہ اس سے قادیانیت کو فروغ ملے گا، اور عالم کباب اس لیے کہ جو مخالفین ہیں وہ کباب بن کر رہ جائیں گے، جل کر خاکستر ہو جائیں گے۔ شادی خان اس لیے کہ اس کی وجہ سے قادیانیوں کے ہاں شادی بیاہ کی رسمیں ادا کی جائیں گی اور بڑی خوشیوں کا موجب ہوگا۔ صفحہ نمبر 534 پر لکھا ہے کہ دوسرے کلمت اللہ خان، کیونکہ وہ خدا کا کلمہ ہوگا جو ابتدا سے مقرر تھا، اس زمانے میں پورا ہو جائے گا، اور ضرور ہے کہ خدا اس لڑکے کی والدہ کو زندہ رکھے جب تک کہ یہ پیش گوئی پوری ہو۔ اور گزشتہ الہام ایوارڈ اینڈ ٹو گرل اسی پیش گوئی کو بیان کرتا ہے، جس کے معنی ہیں ایک کلمہ اور 2 لڑکیاں، کیونکہ میاں منظور محمد کی 2 لڑکیاں ہیں، اور جب کلمت اللہ پیدا ہوگا تب یہ بات پوری ہو جائے گی، ایک کلمہ اور 2 لڑکیاں۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ میاں منظور محمد کی بیوی محمدی بیگم جب امید سے ہوئی تو مرزا قادیانی نے اشتہار بازی کی ایک بہت ہی غیر شریفانہ مہم کو جاری کیا اور بتایا کہ یہ مرزا قادیانی کے نعوذ باللہ نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اس بچے کا نام، اس لڑکے کا نام بشیر الدولہ ہوگا، یعنی وہ بشارت ثابت ہوگا قادیانیت کے فروغ کے لیے۔ وہ عالم کباب ہوگا کہ جو مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ نبی نہیں مانتے، ان کے لیے تباہی بربادی کا موجب ہوگا۔ اور اس لڑکے کا نام شادی خان ہوگا کہ جس کی وجہ سے جماعت میں شادیاں ہوں گی۔ اس لڑکے کا ایک اور نام کلمت اللہ خان ہوگا، کیونکہ مرزا قادیانی کے مرید میاں منظور محمد کے ہاں پہلے 2 لڑکیاں ہیں، تو اب 2 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکی بھی پیدا ہوگی، اور کلمت اللہ اور 2 لڑکیاں، اس سے متعلق جو مرزا کے اوپر الہام ہوا نعوذ باللہ، تو اس سے مراد بھی میاں منظور کے ہاں پیدا ہونے والا وہ لڑکا ہے جس کی پیشن گوئی مرزا قادیانی نے کی۔ صفحہ نمبر 537 تذکرہ لکھا ہے کہ 19 جون 1906۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ پہلا الہام 7 جون 1906 کو ہوا، پھر دوسرا الہام وہ بھی 7 جون 1906 کو ہوا، اور اس کے بعد 19 جون 1906 کو ایک اور الہام ہوا۔ صفحہ نمبر 537، میاں منظور محمد صاحب کے اس بیٹے کا نام جو بطور نشان ہوگا بذریعہ الہام الہی مفصلہ ذیل معلوم ہوئے، یعنی میاں منظور محمد کی بیوی پریگننٹ ہے، امید سے ہے، حاملہ ہے۔ مرزا قادیانی ابھی تک اس کے 4 الہامی نام بتا چکا ہے اور بتایا کہ اس کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی، اور اب اس الہام میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے مزید کچھ نام ہوں گے۔ نمبر 1 کلمت العزیز، نمبر 2 کلمت اللہ خان، نمبر 3 وارڈ، نمبر 4 بشیر الدولہ، نمبر 5 شادی خان، نمبر 6 عالم کباب، نمبر 7 ناصر الدین، نمبر 8 فاتح الدین، نمبر 9 ہادہ یوم مبارک۔ ناظرین، ابھی تک یہ تمام الہامات جو ہم نے 7 جون اور 19 جون 1906 سے متعلق دیکھے ہیں اور آپ کو اپنے اسکرین پر
تذکرہ کی جو سافٹ کاپی ہے ہم نے اس کی امیجز آپ کو دکھائی ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مرید میاں منظور محمد کی بیگم محمدی بیگم حاملہ ہیں، امید سے ہیں۔ مرزا قادیانی نے غیر شریفانہ طور پر اپنے مرید کی بیوی کی اس حالت کی تشہیر اپنے محلے میں اپنی جماعت میں کی اور بتایا کہ اس کی بیوی جو حاملہ ہے اس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اور مرزا قادیانی نے وقتاً فوقتاً مختلف الہامات کے ذریعے سے اس بیٹے کے تقریباً 9 نام تجویز کیے، اس بیٹے کے 9 الہامی نام تجویز کیے۔ لیکن سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ تذکرہ صفحہ نمبر 557 پر لکھا ہے، قابل توجہ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے میاں منظور محمد کی بیوی محمدی بیگم کے حاملہ ہونے کے بعد اس کے بیٹے ہونے کی، اس کے ہاں بیٹا ہونے کی پیشگوئی کی اور اس بیٹے کے 9 الہامی نام تجویز کیے۔ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ الہام جھوٹا ثابت ہوا اور بہت ہی بین الاقوامی سطح کی ذلت اور رسوائی کا موجب بنا، اور وہ اس لیے کہ میاں منظور محمد کے ہاں بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی۔ آپ ملاحظہ کیجئے تذکرہ صفحہ نمبر 557 لکھا ہے، لہٰذا پیر منظور محمد کے گھر میں 17 جولائی 1906 میں بروز سہ شنبہ لڑکی پیدا ہوئی۔ تو دوستوں، میں تمام دوست احباب کے سامنے یہ حوالہ جات کے ساتھ ساری باتیں پیش کر رہا ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے آغاز کیا ہے مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات سے۔ آج آپ نے جو ہماری قسط ملاحظہ کی ہے یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید مرزا قادیانی کے جھوٹے الہامات پر ہم آئندہ آنے والی نشستوں میں بات کریں گے۔ آپ تمام احباب نے اگر ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، میرے فیس بک پیج کو لائک کیجئے تاکہ تسلسل کے ساتھ آپ کو یہ تمام ویڈیوز مل سکیں۔ میں قادیانیوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مرزا قادیانی کے ان تمام تر کفریات کے بعد اب اس کے جھوٹے الہامات کو دیکھ رہے ہیں تو خدارا اپنی آنکھوں کو کھولیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آئیں، کذب، دجل اور فریب سے نکل آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔